السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے عید الاضحیٰ نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیں گے۔ حالات حاضرہ کے مطابق اگر آپ گھر میں نماز عید پڑھنا چاہتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا آسان طریقہ ہم آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ پیش کریں گے۔ عید الاضحیٰ نماز پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ عید والے دن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے نماز عید کی تیاری کرنی ہے، غسل کرنا ہے، سنت ہے۔ پھر اس کے بعد نئے کپڑے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے نئے کپڑے پہنے۔ پھر اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے نئے کپڑے پہننے کے بعد آپ ان کے اوپر عطر لگائیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ارادہ کر رہے ہیں، نیت کر رہے ہیں، تو آپ وضو کر لیں۔ وضو کرنے کا جو طریقہ مکمل جو ہم نے آپ کو ویڈیو کے اندر بتایا، اس طریقے سے آپ وضو کریں گے۔ وضو کے فرائض کی سنت کا خیال رکھیں گے۔ وضو کرنے کے بعد آپ اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر اہتمام کریں گے حالات حاضرہ کے مطابق۔ ایک کمرے کے اندر آپ اور آپ کے گھر والے، آپ کے بچے، آپ کے اگر گھر کے اندر فیملی میں بھائی رہتے ہیں، بھائی بھی ساتھ مل کر عید کی نماز ایک کمرے میں مخصوص میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے اول ہم عید کی نماز کی نیت کریں گے۔ نیت کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب بما 6 تکبیریں زائدوں کے، بندگی واسطے اللہ تعالیٰ جل شانوں کے، اور منہ میرا خانہ کعبہ کی طرف، اور جماعتی کہیں گے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر۔ یعنی جب پہلی تکبیر کہیں گے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کی لو تک اٹھائیں گے اور ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالکل سیدھی خانہ کعبہ کی طرف ہوں گی، اور اسی طرح یعنی انگلیاں کھلی رکھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے ناف کے نیچے ہاتھ باندھ دینے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد ہم 3 تکبیریں زائد پڑھیں گے۔ پہلی تکبیر پڑھیں گے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر اپنے دونوں ہاتھ کھول دینے اللہ اکبر کر کے۔ پھر دوسری تکبیر پڑھیں گے، پھر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھانے، اور اسی طرح ہتھیلیاں خانہ کعبہ طرف سیدھی رہیں اور انگلیاں کچھ کھلی رکھیں۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ کھول دینے گے۔ پھر تیسری تکبیر جب ہم کہیں گے دونوں ہاتھ اپنے کانوں کی لو تک اٹھائیں گے۔ دونوں ہاتھ کان کی لو تک اٹھا کر اپنے دونوں ہتھیلیوں کو خانہ کعبہ کی طرف بالکل سیدھا رکھیں گے، انگلیاں کچھ کھلی رکھیں گے۔ پھر اللہ اکبر کرتے ہوئے اپنے تیسری تکبیر میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں ہیں۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو جماعتی ہیں وہ خاموش ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد جو امامت کر رہا ہے اسلامی بھائی یا مسلمان کوئی بھی، وہ بلند آواز سے سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرے گا۔ پھر سورۃ فاتحہ کے بعد جو بھی سورت اس کو آتی ہے اس کی تلاوت کرے گا۔ پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر کر کے۔ پھر رکوع میں 3 مرتبہ رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد جماعتی کہیں گے۔ پھر اس کے بعد سجدے میں جائیں گے۔ پہلے سجدے کے بعد پھر جلسے میں بیٹھیں گے۔ پھر جلسے میں بیٹھنے کے بعد پھر دوسرا سجدہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کی امام قرات کرے گا۔ پھر اس کے بعد جو بھی سورت اس کو آتی ہے سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا۔ سورۃ اخلاص، سورۃ توحید بھی اس کو بولتے ہیں، اس کی تلاوت کر کے پھر 3 تکبیریں زائد لگائے گا۔ پہلی تکبیر لگائے گا اللہ اکبر کر کے اپنے دونوں ہاتھ کھول دینے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر امام لگائے گا اللہ اکبر کرتے ہوئے اور کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے، پھر ہاتھ کھول دینے۔ پھر تیسری تکبیر امام لگائے گا کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھانے، پھر ہاتھ کھول دینے۔ چوتھی تکبیر اللہ اکبر کرتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر رکوع کی تسبیحات پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد پھر رکوع سے اوپر اٹھنا ہے، پھر سجدے کرنے ہیں۔ سجدہ کرنے کے بعد پھر قاعدے میں بیٹھنا ہے، پھر اتحیات مکمل پڑھنا ہے، پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر دعائے معصورہ پڑھ کر پھر امام سلام پھیریں گے سیدھی طرف، پھر الٹی طرف سلام پھیریں گے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد جماعتی یا مقتدی جب تک امام خطبہ شروع نہیں کریں گے تو ایام التشریق کی تکبیر پڑھیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ 3 مرتبہ یہ ایام التشریق کی تکبیر پڑھیں گے، اور امام مصلی سے کھڑے ہو کر خطبے کے لیے جو ہے کہ کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر خطبہ پڑھیں گے، پھر خطبہ پڑھیں، پہلا خطبہ پڑھیں۔ ناظرین، پھر دوسرا خطبہ امام پڑھے گا
किसी खुतबे के बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में वजाहत के साथ बताएंगे कि किस तरह खुतबा पहला पढ़ना है, फिर किसी तरह दूसरा पढ़ना है। नाज़रीन, आज की हमारी ये वीडियो थी जो हमने आपके सामने नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताया कि घर के फैमिली के अंदर जो भी नमाज आपस में पढ़ना चाहते हैं तो फैमिली के मेंबर पहले एक बंदे को डिसाइड करेंगे कि जो नमाज भी पढ़ा सके और खुतबा भी ईद का पढ़ा सके। ये था मुकम्मल नमाज ईद उल अज़हा पढ़ने का तरीका जो हमने आपको बताया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।